الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. کہیں بھی تم رہو گے تمہیں موت ضرور آئے گی، چاہے تم اس موت سے بچنے کے لیے مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، وہاں بھی موت تم کو آئے گی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر پوری دنیا متفق ہے، یعنی اس چیز سے کسی کا کوئی انکار نہیں ہے۔ جس نے اس چیز کو پیدا کیا، موت کو، زندگی کو، بلکہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا جو اللہ ہے، اس کے بارے میں آپ اختلاف پائیں گے۔ اللہ ہے، نہیں ہے، کچھ لوگوں کا ایمان ہے، کچھ لوگ ایمان نہ رکھ کر کے کسی اور پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے اس دنیا کے اندر اور دیکھ رہے ہیں، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کے بارے میں پوری دنیا متفق ہے، ایک دن موت آنی ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اس حقیقت کو سمجھ کر کے اور اس کے پیدا کرنے والے کو جان کر کے اس پر ایمان لے آئے اور اس کی عبادت کرنا شروع کیے، کر رہے ہیں۔ یہی ضرورت ہے اور یہی دنیا ہے، اس دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ، تم دنیا میں اس طریقے سے رہو گویا کہ تم ایک اجنبی ہو اور یا ایک مسافر کے طریقے سے اپنی زندگی گزارو۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ان کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد سے میں نے کوئی دن، کوئی رات ایسی نہیں گزاری کہ میں نے اپنے سرہانے اپنا وصیت نامہ نہ رکھا ہو۔ یعنی اس طریقے سے وہ موت کو اپنے قریب دیکھنے لگے اور موت کی تیاری کے لیے وہ جو کچھ کرنا تھا، جو کچھ ہدایات اسلام نے دی ہیں، ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو گئے۔ اور یہ آئے دن ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے موتیں ہو رہی ہیں، کوئی بیماری کا شکار ہو کر کے، کوئی حادثے کا شکار ہو کر کے، کوئی اور طریقے سے موت کے آغوش میں جا رہا ہے اور پل کی خبر نہیں کسی کو ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اتنا قریب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل آنے والا دن تمہاری موت کا دن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم موت سے بالکل غافل نہ ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں جو زندگی دے رہا ہے، جو مہلت دے رہا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کو ہم یاد کریں، اس کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہی وہ آخری چیز ہے کہ ہم توحید کو اپنے سلامت رکھیں تاکہ اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا موت کے وقت، اس سے پہلے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے پر ثابت رکھے اور اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔